مجھے بتائیے کہ زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے بارے میں جب بتاتے ہیں اور ان کی تعداد گن کے بتاتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بھائی بڑے سے کیوں بھائی؟ وہ تو پرانی بات ہو گئی. چھوٹے بچے کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ بڑا بچہ جو ہے ایک تو وہ پہلے اکیلا ہوتا ہے تو ساری توجہ وہ کھینچ لیتا ہے، وہ ملائی ساری وہ اوپر سے نکال لیتا ہے. اس چیز کا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہترین کھانا خود ڈال لیتے ہیں. ہے نا ایسا؟ کہیں آپ دہی لینے گئے ہیں تو دکاندار کے کنڈے سے آپ کہتے ہیں یار اوپر سے ملائی مجھے دے دو ساری. اور پھر ایک غریب گروا گاہک آئے گا تو جس کو بغیر ملائی کے تو وہ دہی ملے گا. تو جو بڑا بچہ ہوتا ہے جو آپ کو فخر دیتا ہے کہ آپ باپ بن گئے ہیں یا آپ ماں بن گئے ہیں اور وہ فخر دیتا ہے آپ کو، آپ کہتے تیرا جواب نہیں، تو تے سانو ایسی عجیب فیلنگ دیتی ہے تو اسی تے اسمان تے اڑتے پھرنے ہیں. اور پھر ایک اور بچہ آتا ہے تو وہ کہتے تم بھی اچھے ہو. اور پھر ایک اور آتا ہے ہونتے روز ہی ہو رہا ہے اب خیر ہے. تو وہ پھر اس طرح ان کا نہیں، اور اکثر چھوٹے بچے کی تعلیم بھی رہ جاتی ہے. لیکن بچے بہت سیانے ہوتے ہیں، بچے بہت سیانے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو بہت محسوس کرتے ہیں. میری بڑی بیٹی کی کل سالگرہ تھی، ہی ہیز ٹرنڈ 45. اور میں نے اسے صبح سویرے میں اپنا کوئی کام کر رہا تھا تو 7 بجے کے قریب تو اس نے دیکھا کہ میں آن لائن ہوں تو اس نے اپنی تصویر بھیج دی جو کہ اسی وقت شاید اتاری تھی، سیلفی. تو میں نے اسے کہا کہ ہیپی برتھ ڈے. اس نے کہا آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا میں کیسے بھول سکتا ہوں. میں نے کہا کہ تم اتنی جلدی اٹھی ہوئی ہو؟ کہتی ہاں میں کالج جا رہی ہوں. شی از اے پروفیسر آف گائنیکالوجی. تو کہتی میں تو اسی وقت جاتی ہوں، میں تو اباؤٹ ٹو ریچ ٹو مائی کالج. تو میں نے کہا اچھا تمہیں جیتی رہو، خوش رہو. یہ ساری باتیں میں نے وہ لکھ کے اس سے اسی طرح کی. اور بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ بچوں کے درمیان جو ہے کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ابو مجھ سے گنتی شروع نہیں کرتے، وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں دوسری طرف سے، یعنی نیچے سے گنتی شروع کرتے ہیں. جو عبد الرحمن میرے ساتھ کام کرتا ہے ہی از کاؤنٹڈ فرسٹ. اور پھر جو دوسری بچی یو کے میں ہے اور میڈیکل گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے، تو دوسرے نمبر پہ وہ آتی ہے کیونکہ میرا اس کے ساتھ انٹریکشن بہت ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ہر ٹو کم ہیئر اینڈ ٹیک ہولڈ آف ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ. تو وہ بھی آ کے تو ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ سنبھالے گی. تو اس کو تو پھر اس کے بعد ایک تیسری بیٹی ہے جو کہ ڈینٹل سرجن ہے جو یہیں بیٹھتی ہے تو اس کے ساتھ بھی لنک رہتا ہے. تو چوتھے نمبر پہ پھر وہ ایک بیٹا جو الگ کام کرتا ہے. اور 5ویں نمبر پہ تو اس نے کہا کہ ہم تو 5ویں نمبر والے ہیں. اچھا مجھے کانشیسلی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ گنتی یہاں سے شروع کرتا تھا. جو چیز قریب ہے تو گنتی آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. عبد الرحمن میرے ساتھ کام کرتا ہے، روز 3 دفعہ ملتا ہے. روز رات کو میری بیٹی اسرا سے بات ہوتی ہے جو کہ یو کے میں ہے اور وہاں کام کرتی ہے اور کام کے علاوہ گھر سنبھالتی ہے اور بچے، شی از اے سنگل مدر، اور گھر سنبھالتی ہے اور ساتھ کام کرتی ہے اور کام کے علاوہ آن لائن کام بھی کرتی ہے. بڑی ٹف لائف ہے. تو میں نے کہا آ جاؤ، اور اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گی. لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر آپ صرف اتنا ٹوسٹ لے آئیں پرائرٹی میں کہ آپ اوپر سے گننے کی بجائے بچوں کو نیچے سے گننا شروع کر دیں تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے کہ نہیں فرق پڑتا؟ تو جب آپ پرائرٹی چینج کر دیتے ہیں، مثلا آپ کی پرائرٹی چینج ہو گئی کہ ٹھیک ہے نشہ بھی ایک چیز ہوتی ہے پر میرے ماں باپ کی جو ویلیو ہے، جو ان کی پریزنس ہے، یہ جو ان کی بلیسنگ ہے، یہ ہے میری پرائرٹی. یہ جو میرے بچے ہیں، یہ جو میری طرف دیکھتے ہیں، اور یہ جو میری بیوی ہے جس کا دل کچھ مردہ ہو گیا ہے میرے نشے کی وجہ سے، وہ دنیا کو منہ نہیں دکھا پاتی، دنیا کو بتا نہیں پاتی.
اور جس کی عزت اس کی درانیوں جٹھانیوں سے کم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہوتی ہے؟ اور وہ بیچاری دا کی قصور ہے. بٹ دس از ہاؤ اٹ ہیپنس کہ بیٹا نشہ کرتا ہے, وہ دی ویلیو کوئی نہیں کٹ ہوئی, وہ دی تو ود گئی ہے, پر اس کی بیوی کی ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے, درانیوں جٹھانیوں میں وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. دیز آر ویری کرول فیکٹس آف لائف. جی ہارش ریالٹی کہ فرق پڑتا ہے. آپ کس کے دوست ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اگر گورنر پنجاب کے آپ دوست ہیں یا پرائم منسٹر کے آپ دوست ہیں اور وہ آپ کے گھر پھیرا لگا جائے, آپ کے محلے داروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی, آپ کئی ساری کائی پلٹ جائے گی, پرسیپشن ہی سارے چینج ہو جائیں گے. اٹس آل پرسیپچول ورلڈ, دیر از نتھنگ لائک ریالٹی. یہ اٹس اے گڈ نیوز کہ آپ پرسیپشنز کو کتنی آسانی سے چینج کر سکتے ہیں, ریالٹی کو کتنی مشکل سے چینج کرتے ہیں, پر پرسیپشنز کو آپ بڑے آرام سے چینج کر سکتے ہیں. آپ کا پرسیپشن ہے کہ آپ ان ہیپی ہیں, آپ اس پرسیپشن کو بدل لیں کہ آپ ہیپی ہیں. آپ 2-4 دفعہ کہنا شروع کر دیں. میرے ایک میاں بیوی کلائنٹ ہیں, بیوی ان کی میرے ساتھ پڑھتی رہی ہے, میاں جو ہیں وہ اب وہ بھی دوست ہو گئے ہیں, تو دونوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے ان کے بیٹے کے حوالے سے. اور ان کا میرے ساتھ سیشن صبح 11:30 ہوتا تھا, تو میں نے ان کو کل پیغام بھیجا کہ مہربانی کر کے اس سیشن کو 10 بجے کر لیجئے. یہ پیغام نے 8 بجے بھیجا. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں تو سردی بڑی ہے کوئٹہ میں, -11 ٹیمپریچر ہے, تو اتنی جلدی ہم کیسے آئیں گے. میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحبہ کو ذرا جواب جا کے میری طرف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے آ جاؤ. تو وہ آ گئے 10 بجے. تو میں نے ان کو کہا کہ آن لائن سے, میں نے کہا کہ آپ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں اور گھر بھی آپ کا ہیٹڈ ہے, اور کھڑکی کے باہر جو سردی ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, کھڑکی کے باہر آپ اچھے بھلے ہیں, لیکن ٹی وی پہ آتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے اور آپ کا دل دکھی ہے. آپ اچھے بھلے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان, میرا پیارا پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے, تو آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے. بیکاز دیز آر پرسیپشنز. آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو افیکٹ می. تو آپ کے ہاتھ میں گیم ہے, کیونکہ ریالٹی چینج کرنے کی بجائے پرسیپشن چینج کرنا بہت آسان ہے. پرائرٹی چینج کر دینا کہ یہ میری پرائرٹی ہے اور یہ میری پرائرٹی نہیں ہے, اور اس کے اوپر 2-4 دفعہ غور کر لینا. اور آپ کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ کرتے رہتے ہیں.